لوگ اسے بہت مانتے تھے، اس کا ایک بار ایک گاؤں سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک گھر کے آنگن میں ایک آدمی کھاٹ پر لیٹا ہے اور سامنے مرغی کے کچھ چوزے دانا چگ رہے ہیں۔ لیکن حیرانی اسے یہ دیکھ کر ہوئی کہ مرغی کے ان بچوں میں ایک باز کا بچہ ہے، چیل کا بچہ، لیکن وہ بھی ان چوزوں کی طرح دانا کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس بابے نے کھاٹ پر لیٹے اس شخص سے پوچھا کہ ایسا کیوں کہ یہ باز کا بچہ جسے آسمانوں کی اونچائیاں ناپنا چاہیے، یہ کیسے ایک چوزا بن گیا؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک مرغی کے ساتھ ایک ڈربے میں ہے، سو اس نے اپنے آپ کو مرغی کا ایک چوزا ہی مانا اور اب وہ انہی کی طرح دانا کھاتا ہے۔ اس بابے کو وہ بات کچھ پسند نہیں آئی، کچھ عجیب سی لگی۔ اس نے اس آدمی سے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، آپ باز کا یہ بچہ مجھے دے دیں، بدلے میں چاہے تو آپ جو مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں، جو بھی قیمت آپ چاہیں میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خیر جیسے تیسے سودا ہوا تو بابا باز کا بچہ لے کر اپنے گھر آیا۔ اب وہ روز صبح شام اس بچے کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ تو باز کا بچہ ہے، اپنے آپ کو پہچان، تیرا ٹھکانہ پہاڑوں میں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو چوزا سمجھ رہا تھا۔ وہ اپنا منہ پروں میں چھپا لیتا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، لیکن بابے نے جب دیکھا کہ اتنی بار بولنے کے بعد بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تب اس نے ایک دن اس بچے کو لیا اور ایک اونچے پہاڑ سے یہ کہتے ہوئے اسے نیچے پھینک دیا کہ تو ایک باز کا بچہ ہے، اپنے آپ کو پہچان یا موت تیرا مقدر ہے۔ لیکن وہ بچہ جو اپنے آپ کو چوزا سمجھ رہا تھا ڈر گیا، اپنی آنکھیں بند کر لی کہ اب تو مرنا ہی ہے، لیکن محسوس کیا کہ گرنے میں ابھی بہت وقت ہے، زمین کافی نیچے ہے، سو اس نے پر پھیلائے اور ہوا میں مارنا شروع کیے۔ اب تھا تو وہ اصل میں ایک باز کا بچہ، تو تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ خود کو یوں اڑتا دیکھ وہ خوش ہوا اور بابے سے بولا کہ شکریہ، تم نے مجھے میری حقیقت بتا دی۔ بابا مسکرایا، اپنے گھر واپس آیا، اپنی پوٹلی سے کچھ کاغذ نکالے اور ان پر لکھنے لگا۔ بابے نے لکھا، ہم انسان اسی باز کے ایک بچے کی طرح ہیں جو نہیں جانتے کہ ہم اصل میں کیا ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ ہمیں آس پاس کے لوگ، میڈیا، برے دوست بتاتے ہیں کہ ہم مرغی کے چوزے ہیں۔ ہمیں دب کر، ڈر کر، حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے جینا ہوگا، لیکن جب ہم اپنے مشکل وقتوں میں اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، تو اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کہانی سے میں نے ایک اور چیز سیکھی۔ میں نے سیکھا کہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو اس کا اس مشکل میں کیا گیا ہر ایک کام اسے مہانتا کے قریب لے جا رہا ہوتا ہے، اور کورونا اور لاک ڈاؤن کی سچویشن میں یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر